أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے. درود و سلام ہو امام الانبیاء بدر الدجا سید الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات و حاضرین، اسلام عقائد، ایمان، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے ایسے متوازن مجموعہ کا نام ہے کہ اس توازن کے اندر رہتے ہوئے دنیا کا کوئی مسئلہ پیچھے رہ نہیں جاتا، اور پھر اس کا دائرہ کار کسی بھی فرد کی انفرادی زندگی سے لے کر اس کی ازدواجی، خاندانی، ماحول، معاشرے، قوم، قبیلے سے لے کے عالمگیر سطح تک پھیل جاتی ہے. اگر عقائد و ایمانیات، عبادات اور معاملات کے درمیان توازن نہ رہے پھر بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اگر انسان اپنی ذات کے خول سے نہ نکلے یا محض عالمگیر باتیں کرنا شروع کر دے تو پھر بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لہذا قرآن اور حدیث کا مطالعہ، قرآن اور حدیث کا علم اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمیں بڑی ہی معتدل، متوازن اور انسانی فطرت کے عین مطابق زندگی بسر کرنے میں رہنمائی عطا فرماتا ہے. انسانی معاملات اور اس کی ضروریات کے حوالے سے آج میں جس پہلو پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ انسان پہ وارد ہونے والی اس کی خوشی اور غمی کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ کچھ چیزوں سے یہ خوشی محسوس کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس کی طبیعت کو رنجیدہ کر دیتی ہیں، افسردہ کر دیتی ہیں. تو اس افسردگی کی کیفیت کے اندر کیا کرنا ہے، یہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ کے فرامین کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ اے انسانوں اس دنیا کے اندر ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے.
دنیا دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، اس میں آزمائشیں ہونی ہیں۔ اب اس آزمائش کی نوعیت اور کیفیت وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ افراد کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو کسی خوف، دہشت اور وحشت کی شکل میں مشکلات کا سامنا ہے تو کوئی بھوک سے پریشان ہے، اور کسی کے مالوں میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور کہیں پہ جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، کہیں پہ زرعی پیداوار متاثر ہے، کہیں پہ آسمانی آفات موجود ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے اس ابدی قانون کے مطابق دنیا کو چلانے کے لیے ان کا وجود یہاں پر ضروری ہے۔ یہ تمام حالتیں، یہ تمام کیفیتیں، یہ تمام صورتیں دنیا بھر کے انسانوں کو درپیش آتی رہیں گی۔ اللہ جی اب کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بشر الصابرین، اس حالت میں، ان معاملات میں، ان پریشانیوں کے وقت میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اب یہ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے متعلق جو تفصیلات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حالت اور کیفیت کوئی بھی ہو، اسلام کی تعلیم کے دائرے سے باہر نہ دیکھنا ہے، نہ جھانکنا ہے۔ جو کسی خوشی کے وقت میں اسلام کو بھول جائے، جو کسی پریشانی کے وقت میں، کسی مصیبت کے آنے پہ، کسی تنگی کی شکل میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات کے مطابق اپنے غم کا اظہار کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے اپنی اس کیفیت کے اندر اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی بجائے اپنے نفس کی خواہش کو دیکھا اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ تو اب یہ جو مصیبت آ گئی ہے تو اس وقت میں پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے ان صبر کرنے والے بندوں کی صفت بھی یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ اللہ والوں پہ جب کوئی مشکل آتی ہے، قالوا، ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ ہم سب کو معلوم ہے لیکن اثر نو اس کو دیکھتے ہیں، انا، بے شک ہم سارے کے سارے، للہ، اللہ کے لیے ہیں، ہم سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی خوشیاں دینے والا ہے۔ غم آتے ہیں تو اسی کی طرف سے آتے ہیں، مشکلیں پڑتی ہیں تو اللہ کی اجازت سے آتی ہیں، اور اس سے نکلنے کی اگر کوئی راہ نجات میسر آئے گی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے میسر آئے گی۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو مشکل ہے، اس کی مدت بڑی مختصر ہے، اپنا وقت پورا کر کے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اور پھر ہمیں اس نارمل حالات کے اندر جا کے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں گزر رہی ہے یا کسی اور طریقے پہ چل رہی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ رب العالمین ان صبر کرنے والوں کے لیے دعاؤں کی بات کرتے ہیں، ان پر رحمت کی بات کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ بتاتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ غمی پریشانی کی اس کیفیت کو ہم نے جس تناظر میں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون؟ پریشانی دینے والا کون؟ اگر مصیبت آتی ہے تو کس کی اجازت سے آتی ہے؟ اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا اس روئے زمین کے اوپر کوئی شخص کسی دوسرے کو ذرہ برابر نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ جب نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے تو نفع پہ شکر بھی اللہ کا ادا کرنا ہے اور نقصان پہ رجوع بھی اللہ کی طرف کرنا ہے۔ یہ کسی کی طرف سے نہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نا
کہ کوئی موت نہیں دے سکتا، کوئی پریشانی نہیں دے سکتا، اسی کے اندر اس چیز کو طے کر لیجئے کہ یہ دن، یہ سال، یہ مہینے، یہ میرے اللہ نے پیدا کیے ہیں، کس دن کے اندر خوشی ہے، کس دن کے اندر غمی ہے، کس دن کے اندر کیا کرنا ہے، اس کا اختیار بھی صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے سوا کوئی شخص نہ خوشی کا دن مقرر کر سکتا ہے، نہ غمی کے دن کا اعلان کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کون ہے؟ سورہ جاثیہ کی آیت کی روشنی میں ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے یہ خواہش نفس کی پوجا کرنے والے کے کان کے اوپر اور اس کے دل کے اوپر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ نے اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، امام مالک رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی، کوئی شخص جس چیز کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، جس چیز کے بارے میں اس کا دل چاہتا ہے، اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ عبادت، بندگی، پوجا، عبدیت کے لیے وہ قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے نفس میں جھانکتا ہے، وہ اپنے دل سے پوچھتا ہے، وہ اپنے دماغ کے پیچھے چلتا ہوا دیکھتا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا اہم ہے، کیا غیر اہم ہے، کس کی پوجا کرنی چاہیے، کس کی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رسول کو، قرآن و حدیث کو، کتاب و سنت کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اپنے نفس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یہ اپنی خواہشات کے پیچھے پر چلنے والا ایسا ہی ہے جیسے اپنے نفس کی پوجا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12۔ اللہ نے شروع سے ہی سال کے 12 مہینے رکھے ہیں، اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ نے جو ہے وہ ان میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اب یہ ظلم کیا ہے؟ مہینے 12، 4 حرمت والے، اللہ کا اختیار، جس کو حرمت والے بنا دیا۔ اسلام سے پہلے بھی لوگ ان کا احترام کرتے تھے، اور اسلام نے آ کے ان کے اس احترام اور تقدس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ واقعی یہ 4 حرمت والے، ان کا احترام کرنا ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر ظلم تو ویسے 12 مہینے ہی حرام ہے، ان 4 مہینوں میں بالخصوص حرام ہے کہ اس میں مسلمان لڑائی جھگڑا کرتے وقت سوچتے ہیں کہ یہ تو حرمت والے مہینے میں لڑنا نہیں۔ اور جہاد کے حوالے سے بھی عام طور پہ اقدامی جہاد جو ہے وہ ان مہینوں میں نہیں کیا جاتا۔ دفاعی جہاد تو ہر وقت ہی ہوگا، کوئی حملہ کر دے تو ہم کیلنڈر تھوڑی دیکھیں گے، جان بچائیں گے۔ اچھا، ان میں جو ظلم کی ایک شکل ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب ان حرمت والے مہینوں کے اندر ان کا احترام ان کو مہنگا نظر آتا تھا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ابھی حملہ کر دیں، فلاں کام کر لے، حرمت والے مہینے اجازت نہیں دیتے، تو ان کی کمیٹی بیٹھتی اور کہتے کہ اس سال جو ہے ذی القعدہ کی بجائے آپ شوال کو حرمت والا قرار دے دیں، بطور مثال عرض کر رہا ہوں۔ تو اپنی مرضی سے
حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. اللہ نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے. اپنی مرضی سے ہم مہینوں کے احترام اور تقدس کو نہیں بدل سکتے ہیں. یہ حق صرف اور صرف میرے اللہ کا ہے، اور اللہ کے حق کی یہ خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. آپ کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ بتائے کہ کون سا دن اہم ہے، کون سا غیر اہم ہے، کس میں کیا کرنا ہے اور کس میں کیا نہیں کرنا ہے. یہ صرف میرے اللہ کا حق ہے، جس کی خبر، جس کی اطلاع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے. اس بات کو سمجھنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر خوشی اور غمی کے مہینے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ خوشی کے دن دو ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ. اس کا مطلب صرف 2 دن ہی نہیں، عید الاضحیٰ کے 4 دن ہوتے ہیں. بنیاد بتا دی کہ یہ 2 عید کے دن ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی عید کا دن آپ نے بتایا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ آج کا دن، جمعۃ المبارک کا دن. یہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید کا دن ہے. تو ان عید کے دنوں میں ہم نے خوشیاں منانی ہے، کھانا پینا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ خوشیاں کب منانی ہیں؟ اللہ جب بھی کوئی نعمت دے دیں. اللہ نے اولاد دی تو اولاد کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. یہ خوشی کا طریقہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں غور و فکر کر رہے ہیں. جس دن قرآن کریم مکمل ہوا، گھر والوں کو اکٹھا کیا، ساتھ میں دعا کی، ساتھ میں کھایا پیا. یہ خوشیوں کے طریقے ہیں. اسی طریقے سے غمی کے معاملات ہیں. غمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال کا کوئی دن خاص نہیں کیا. کوئی ایک دن بھی غم کا نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. لیکن غمی کے معاملات انسانوں کے اوپر وارد ہوتے رہتے ہیں. اگر بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو کئی لوگوں کی اموات بھی تو ہوتی ہیں. اگر پیدائش خوشی کا موقع ہے تو وفات غمی کی کیفیت ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کا نظام کیا ہے؟ خوشی کے ساتھ زندگی میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. خوشی کے ساتھ زندگی میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. یہ تو نظام فطرت ہے. خوشیاں بھی آئیں گی، غمیاں بھی آئیں گی. تو غمیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. جو شخص فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اب اس کے متعلقین اپنی نسبت کے مطابق، اپنے تعلق کے مطابق، اپنی الفت اور محبت کے مطابق وہ سوگ کریں گے، سوگ کا اظہار کریں گے. اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 دن مقرر کر دیے. 3 دن کے بعد کسی کو کسی کا سوگ کرنے کی شرعی طور پر پوڑی بچھا کے بیٹھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، سوائے اس کی بیوہ کے، جو 4 ماہ اور 10 دن اس کی عدت بنتی ہے. اچھا، اگر کسی کا کوئی پیارا فوت ہو جائے، ایک سوال ہے. 3 دن تو ہم نے کام چھوڑ دیا، بیٹھے رہے، غم کرتے رہے، افسوس کرتے رہے، کیا اس کے بعد غم نہیں کیا جا سکتا؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا دکھ یاد آ جائے تو کیا غم کا اظہار منع ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ یہ تو فطری جذبہ ہے. کوئی روکنا چاہے بھی تو روک سکتا نہیں، روک سکتا. لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ کسی دن کو، کسی وقت کو خاص کر کے محفل منعقد کر کے اس کی سالانہ برسی کی شکل میں ہو، اس کے تیجے 7ویں اور 40ویں کے ختم کی شکل میں ہو. اس کے اسلام میں کسی قسم کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مدد اور خدمت مکہ میں 2 شخصیتوں نے کی تھی.
وہ کون سی دو شخصیتیں؟ ایک آپ کے چچا جان تھے اور ایک آپ کی زوجہ عالیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. ایسے ہی ہے، جب وہ فوت ہوئیں ایک ہی سال میں، تو اس سال کا نام کیا رکھا گیا؟ عام الحزن، یعنی کہ غم کا سال. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اس پورے سال میں کوئی خوشی نہیں آئی یا خوشی منائی نہیں. عام الحزن کا یہ مطلب ہی نہیں کہ آپ سال بعد، 10 سال بعد یا کچھ وقت کے بعد اس کو ایک ترتیب کے ساتھ دہراتے رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اپنے پیاروں کی یاد آ جائے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ فطری تقاضا ہے، اسلام اس سے کبھی کسی کو منع نہیں کرتا ہے. منع کس سے کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں جاہلیت کے 4 کام ایسے ہوں گے جن کو یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، ان کے اوپر یہ چلتے رہیں گے. ان 4 کاموں میں سے ایک کام کے بارے میں آپ نے فرمایا وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّن قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِّن جَرْبٍ. آپ نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت منہ سے جاہلیت کے الفاظ نکال کے، اپنے بال کھول کے، گریبان چاک کرتے ہوئے، یہ گریبان کے اوپر، سینے کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے جاہلیت کے انداز سے جو نوحہ کرتی ہے، جو بینڈ ڈالتی ہے، اس طریقے سے سیاپا کرتی ہے، اس عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو یہ اتنا قبیح عمل ہے کہ اس عمل کی باداشت میں قیامت کے دن اس کو گرم تارکول، جسے ہم لک کہتے ہیں، گرم تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اور خارش کی قمیص پہنائی جائے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو عورت کے بارے میں تھا، فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جس شخص نے اپنے چہرے پر مارا، اپنے چہرے کو پیٹا، اپنے گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کی طرح اونچی آواز سے چیخو پکار کی، فلیس منا، میں محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تکلیف کے وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے. 6 سال کی عمر والدہ ماجدہ بھی فوت ہو گئیں. اللہ سے اجازت طلب کی کہ اللہ جی ماں کی قبر پہ جانے کو دل کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بریرہ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، صحابہ ساتھ ہیں، اور جا کے ایک تعلق، محبت، رونا شروع کر دیا. نبی کی ماں ہے، ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے کہ نہیں؟ کہ کیا نبی کو اپنی ماں سے محبت نہیں؟ کتنی محبت ہوگی. آپ روئے. راوی بیان کرتے ہیں اتنا روئے کہ ساری زندگی میں اتنا روتا کبھی نہیں دیکھا. صحابہ بھی رو رہے ہیں، نبی بھی رو رہے ہیں، اور اس چیز کو پڑھتے ہوئے ہماری بھی وہ کیفیت اللہ قبول فرمائے. نبی کی ماں سے محبت. آگے چلیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل وقت ساتھ گزارا ہے نا. آپ کو کبھی کافر مارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، گھر آ کے بتاتے ہیں، حوصلہ دیتی ہیں. مشکل میں ساتھ دینے والی جب فوت ہو گئی، آپ کے پاس حضرت خدیجہ کی بہن آئیں. آواز ملتی ہے، بہنوں کی آوازیں ملتی ہیں. آپ بے چین ہو کے کھڑے ہو گئے، انہیں خوش آمدید کہا. حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں تحائف بھجوایا کرتے تھے. غزوہ بدر کے قیدیوں میں جب ایک قیدی نے فدیے کے طور پہ آپ کے داماد نے ہی جب وہ حضرت خدیجہ کا ہار پیش کیا تو دیکھ کے آپ رونے لگے. ایک بات اور عرض کرتا چلوں، نبی حضرت خدیجہ کی نشانیوں کو دیکھ کے روتے تھے، نشانیاں بنایا نہیں کرتے تھے، نشانیاں گھڑا نہیں کرتے تھے. آپ نشانیاں دیکھ کے روتے تھے، غمگین ہوتے تھے، لیکن آپ نے حضرت خدیجہ کی نشانیوں کی شبیہ نہیں بنائی، ان کی تصویریں نہیں بنائی، ان کی یادگاریں
تعمیر نہیں کی، آپ نے اپنے عزیز و اقارب کی، آپ کی بیٹی فوت ہوئی، آپ کی نواسی حضرت زینب کے بچے فوت ہوئے، حضرت زینب کو تکلیف پہنچی، نبی کی زندگی کے اندر کتنی تکلیفیں ہیں، ان تمام تکلیفوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غم اور کسی تصویر کی نہ کوئی نشانی بنائی ہے، نہ کوئی یادگار تعمیر کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دنیا میں نبی کے غم سے بڑھ کے کسی کا غم ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ جب نبی نے اپنے غم کے اندر صبر کی مثالیں ہمارے سامنے رکھ لیں، ہم اس صبر کی اتباع نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے ہمیں نبی کا دین پسند نہیں ہے، ہم اپنی خواہشات کے پجاری ہیں۔ آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں، آپ کی نواسی فوت ہوئی، آپ کے نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، آپ کو بتایا گیا، شہید بعد میں ہوئے، آپ کو بتایا گیا، آپ اپنے نواسے کو شہادت کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن اس غم کے لیے، ان پریشانیوں کے لیے، اس اظہار افسوس کے لیے نہ کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے، نہ کسی وقت کو مقید کیا جا سکتا ہے، نہ ہفتہ بعد، مہینہ بعد یا سالانہ بنیادوں پر اس کا کوئی کام کیا جا سکتا ہے۔ بس جب یاد آ جائے، جس وقت محسوس ہو، ان کے غم میں آنکھوں سے جاری ہو جانا، یہ انسان کی فطرت بھی ہے اور یہی دین کا طریقہ بھی ہے۔ پہلے بیٹھ کے انتظار کر کے، ایک رسم کی شکل دیکھ کے، ایک پورے کا پورا پیکج بنا کے اس کی جو سیلیبریشن ہے، اسلام کے اندر اس کی نہ کوئی مثال ملتی ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کون کون سی پریشانی آئی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرم تپتی ہوئی جو ہے وہ ریت ہے، باہر نکلے تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری؟ تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ ان کو لوہے کی زرہ پہنا کے گرم ریت پہ پھینک دیتے تھے، وہ وہیں پہ گرتے، بغیر کپڑے کے جسم پہ گرم ریت لگے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں بتایا سعودیہ میں وہ ڈرائیور نے کہ سخت گرمی کے موسم میں جب صحرا میں سے بس گزرتی تھی تو اس کی فرنٹ کی جو موٹا جو شیشہ ہوتا ہے ایک سیزن سے زیادہ نہیں نکالتا، اتنی تپش ہوتی ہے۔ اور پھر شہادتوں میں سے پہلی شہادت، پہلی خاتون شہید کون ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید حضرت سمیہ کے کانوں میں پڑتی ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کے اپنے شوہر، اپنے بیٹوں سمیت حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں۔ مشرکین کو پتہ چلتا ہے، وہ تنگ کرنا شروع کرتے ہیں، مصیبتیں پہنچاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، ظلم و تشدد کا بازار گرم کر رکھا ہے، لیکن یہ حضرت سمیہ اپنی ایمان سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کا وہ کون سا طریقہ تھا جو استعمال نہیں کیا؟ پریشانی کی کون سی تدبیر تھی جو انہوں نے اختیار نہیں کی؟ بالآخر روایات مختلف ہیں تاریخ کی کتابوں میں، یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابو جہل بدبخت نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ حضرت سمیہ کو جو ہے وہ ایک باہر لے گئے اور اونٹ کے ساتھ ان کو باندھ دیا، دو اونٹوں کے ساتھ۔ روایت مختلف ہے، اس کے بارے میں کچھ کلام بھی ہو سکتا ہے، لیکن شہید کرنے کا واقعہ وہ تمام کتابوں میں ایک ہی ہے۔ اونٹ کی ایک ٹانگ سے، آپ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی، اس اونٹ کو ادھر دوڑایا، دوسرے کو ادھر دوڑایا، اور ان کے درمیان میں نیزہ مار کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اس سے المناک شہادت کون سی ہو سکتی ہے؟ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آل یاسر تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا، میں محمد تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو اور تمام کو اپنی خوشی اور غمی معاملات زندگی کے اندر قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔